به الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تعالی تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ اس ترجمے کی وضاحت ہم کریں تو اولاً آپ کو بتا دیں کہ قرآن کریم میں سب سے بڑی سورت، اس سورت کا نام ہی ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ وہ سورت مبارکہ ہے جس میں بہت سارے واقعات بیان فرمائے گئے، جس میں منسلوہ بھی ہے، جس میں غرق فرعون بھی ہے، جس میں ہاروت و ماروت بھی ہیں، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک بھی ہے، لیکن پوری سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اسے کہتے ہیں اصطلاح میں تسمیۃ الکل باسم الجز، کل کا نام رکھنا جز کے ساتھ۔ اگر اس کو آپ نہ سمجھ سکیں تو آپ یوں سمجھیے کہ اگر ہم آپ سے کہیں کہ نماز میں الحمد پڑھنا واجب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف الحمد پڑھنا واجب ہے اور آپ الحمد پڑھ کر سورت ملائیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ الحمد سے لے کر وَلَضَّالِّينَ تک پڑھنا واجب ہے۔ تو الحمد کہہ کر پوری سورت مبارکہ کو شامل کیا گیا ہے اور مانا گیا ہے۔ اسے کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز، کل کا نام رکھنا جز کے ساتھ۔ تو سورہ بقرہ میں بہت سارے واقعات ہیں، ان میں سے گائے کا بھی ایک واقعہ ہے، اس لیے پوری سورت کا نام ہی سورہ بقرہ رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اے محبوب علیہ السلام یاد کیجئے، ذکر کیجئے، یاد کیجئے۔ تو ذکر کیجئے اور یاد کیجئے، بیان کیجئے، یہ آپ غور فرمائیں کہ اسی کو کہا جائے گا جس کو واقعہ یاد ہو۔
اور واقعہ اگر یاد نہیں ہے جسے، تو اس سے کیوں کہا جائے گا کہ اس واقعے کو بتاؤ؟ اسی سے کہا جائے گا کہ جس کو واقعہ یاد ہو، اس سے کہا جائے گا کہ تم اس واقعے کو جانتے ہو تو اس واقعے کو ذرا بیان کرو۔ اب واقعہ یاد ہونے کے لیے ایک صورت یہ ہے کہ کسی نے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا، تو اب اس نے بتایا تو یاد کر لیا، پڑھایا تو یاد کر لیا۔ تو اب یہاں یہ صورت بھی نہیں ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اس صورت مبارکہ کو نازل فرمایا، تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ بیان فرمائیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو کہ انہوں نے اپنی قوم سے یہ ارشاد فرمایا، تو جبریل علیہ السلام نزول کے وقت خود فرما رہے ہیں کہ بیان کیجئے، تذکرہ کیجئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے پڑھایا بھی نہیں، کسی نے بتایا بھی نہیں، پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ بیان فرمائیے اور بتائیے؟ تو تیسری صورت یہ ہے کہ واقعے کے وقت میں موجود ہو، جب یہ واقعہ ہوا، جب یہ حالات رونما ہوئے، تو کہا جائے کہ تمہارے سامنے یہ حالات رونما ہوئے ہیں، تمہارے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے اور تم اس واقعے کو جانتے ہو، تو ذرا اس واقعے کا تذکرہ کرو۔ ٹھیک ہے؟ تو اگرچہ کسی نے نہیں پڑھایا اور بتایا نہیں، تو مگر سامنے واقعہ ہوا۔ یہاں یہی صورت مراد ہے کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ کا نور مبارک سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اور آپ نے عرش و فرش، لوح و قلم، آدم و بنی آدم، آپ نے سب کو دیکھا، اور سارے واقعات کو آپ کے نور مبارک نے دیکھا۔ جب آپ کے نور مبارک نے سارے واقعات کو دیکھا ہے اور آپ کے دیکھے ہوئے واقعات ہیں، تو ان واقعات میں سے یہ واقعہ گائے کا بھی لوگوں کے سامنے بیان کرو، اس لیے کہ آپ آئے ہیں بعد میں اور آپ کا نور مبارک سب سے پہلے پیدا ہوا اور سارے واقعات کو دیکھتا رہا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری۔ تو چونکہ اس حدیث پاک کی وضاحت کہ سرکار کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ سے صاف آیا ہوتی ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور بیان فرمائیے اس وقت کو جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اب یہ حکم کیوں دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ سماعت فرمائیں۔ بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک شخص تھا، مالدار۔ اس کے چچزاد بھائیوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس لیے قتل کر دیا کہ وراثت کے اکیلے مالک ہو جائیں، اور قتل
قتل کر کے دوسری بستی کے دروازے پر لاش کو ڈال دیا. رات میں قتل کر کے دوسری بستی کے دروازے پر لاش کو ڈال دیا اور وہاں جا کر یہ قاتل صبح کو رونے لگے کہ ہمارے بھائی کو کس نے قتل کیا، ہم اس کا بدلہ لیں گے. شور مچانے لگے کس نے قتل کیا ہے. تو اب جس نے قتل کیا ہے وہ خود ہی رو رہا ہے، تو اب قاتل کا پتہ کون بتائے گا؟ آپ غور فرمائیں. چلیے لگے ہاتھوں آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ مجھے اچانک ایک بات یاد آئی کہ قاتل خود ہی رونے لگے تو قاتل کا پتہ کون بتائے گا؟ اور پتہ لگنا آسان ہے. تو اپنے قتل کو چھپانے کے لیے یہ قاتلین خود ہی رونے لگے تاکہ قتل کا پتہ نہ چل سکے. لیکن قتل کا پتہ بہرحال چلا. اب کیسے چلا یہ آپ آگے سماعت فرمائیں. فی الحال آپ ایک بات سنیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے بعد کوفے کے لوگوں نے غداری کی اور کوفے کے لوگ ہی یزیدیوں کے ساتھ ہو گئے، اور جب قتل واقع ہو گیا تو یہی کوفی زار و قطار رونے لگے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا تھا، جو امام حسین کی بہن ہیں، کہ کوفیوں تم قیامت تک اسی طرح روتے رہو گے. تو یہ جو ان کو آپ شیعہ کہتے ہیں، علی علی کہنے والے، ماتم کرنے والے، یہ رونے اور چیخنے اور چلانے والے اور سینہ کوٹنے والے امام حسین کی یاد میں یہی اصل قاتل ہیں، اپنے قتل کو چھپا کر رونے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں. قرآن کریم ساری چیزوں کا جواب دے گا. بہرحال مالدار شخص تھا اور اس نے اس کو قتل کرنے کے بعد اس کے چچازاد بھائیوں نے دوسری بستی کے دروازے پر ڈال کر شور مچانا شروع کیا کہ قاتل کون ہے، ہم بدلہ لیں گے. لہذا لوگ جمع ہوئے. اب کون بتائے کہ کس نے قتل کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ایک کام کرو کہ قاتل کون ہے یہ چلیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ بتا دیں گے کہ قتل کس نے کیا. یعنی وہ جانتے تھے اس بات کو کہ اللہ کا نبی وہ ہے کہ قتل کرنا، کس نے قتل کیا ہے یہ قاتل کا پتہ تو بہت بڑی بات ہے، نبی وہ ہے جو خدا کا پتہ دیتا ہے، غیب کی خبر رکھتا ہے نبی. کیا ہوا نبی کو سب معلوم ہے. وہ جانتے تھے، اس لیے کہنے لگے چلو اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ کے پاس اور ان سے پوچھیں کہ بتائیے قتل کس نے کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا ایک قتل واقع ہوا ہے اور
آپ بتائیے کہ کس نے قتل کیا ہے؟ حضرات، اب آپ ذہن پر زور دے کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ بتا دیتے کہ قاتل وہ ہے، لیکن یہ وہ قوم ہے جس کو یہودی کہتے ہیں اور بنی اسرائیل، یہ اتنی مکار ہے اور اتنی ہٹ دھرم ہے اور اتنی ضدی ہے کہ آپ نے اس سے پہلے سنا ہے کہ اسی قوم نے کہا تھا ارن اللہ جہرتن، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب ہم مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ نے آپ سے کلام کیا ہے، وہ ہم سے کلام کرے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں تب ہم یقین کریں گے۔ تو اسی قوم نے کہا تھا، اسی قوم نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے لڑنے کے لیے، ہم تو جائیں گے نہیں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اسی قوم نے من سلوا کے نازل ہونے پر کہا تھا ہم تو یہ کھاتے کھاتے تھک گئے، ہم کو تو مسور کی دال چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، گیہوں چاہیے، ہم تو یہ کھائیں گے نہیں۔ اسی قوم نے کہا تھا، تو یہ اس سے بعید نہ تھا کہ اگر کہہ دیا جاتا کہ قاتل فلاں ہیں، یعنی جس کا قتل ہوا ہے، قتل کرنے والے چچزاد بھائی ہیں، تو خود ہی کہتے ارے وہ تو اتنا رو رہے ہیں، وہ قاتل کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل آسان تھا ان کے لیے یہ کہنا کہ وہ کیسے ہو سکتے ہیں، آپ کیسے بول رہے ہیں کہ وہ قاتل ہیں۔ لیکن اس لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک کام کرو، گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کے بعد میں اس کی دم کو یا گوشت کے حصے کو اس مقتول پر مارو، یہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور خود ہی بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تم گائے ذبح کرو۔ تو اس طرح سے عجیب انداز میں جب قاتل کا پتہ مقتول خود ہی بتائے گا تب یہ یقین کریں گے، تب یہ مانیں گے، ورنہ آسانی سے نہیں مانیں گے۔ اللہ اکبر! آپ غور کریں، جس قوم نے نبی کی بات کو نہ مانا وہ قوم دنیا کی بات کو آج مانے گی کیا جنگ بند کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ نبی کی بات کو نہ مانا، نبیوں کو قتل کیا، شہید کیا، وہ کس کی بات مانے گی؟ اس لیے ہم نے بار بار تفسیر قرآن کریم میں یہ بات کہی ہے کہ قرآن کریم میں جتنا یہودیوں کا ذکر کیا گیا ہے اتنا کسی قوم کا ذکر نہیں کیا گیا، تاکہ ساری دنیا اور ساری دنیا کے مسلمان یہودیوں سے باخبر رہیں اور ان کی سازشوں سے محفوظ رہ کر امر ایمان و اسلام کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ذرا بیان فرمائیے اپنی قوم کے سامنے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے گائے کی قوم میں گائے کا تذکرہ کہ کیا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گائے ذبح کرو۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو۔ ابھی واقعہ آگے موجود ہے، اس وقت یہ بتانا ہے کہ ان سے کہا گیا گائے ذبح کرو، بقرۃن عربی میں تنکیر جو ہوتی ہے، نکرہ اسے کہتے ہیں،
ہمارے یہاں آج تفسیر میں تو ایک مولانا بھی تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ۔ مولانا لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں کہ الف لام جب داخل ہوتا ہے تو معرفہ جب ہوتا ہے تو اس میں مخصوص فرد مراد ہوتا ہے، اور جب نکرہ ہوتا ہے تو وہ اس میں عمومیت ہوتی ہے۔ یہاں پر البقرہ نہیں بلکہ بقرۃن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی گائے ذبح کرو، ایک گائے ذبح کرو، کوئی سی بھی گائے ذبح کرو، عمومیت۔ لیکن ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ تو کہنے لگے ہمارا سوال ہے کہ قاتل کا پتہ بتائیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ ہمارا سوال کیا ہے اور آپ کا جواب کیا ہے؟ کہنے لگے قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ قوم کے لوگ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، آپ ہم سے ہنسی دل لگی کر رہے ہیں، یعنی ہم سوال کیا کر رہے ہیں، آپ جواب کیا دے رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی مذاق کرنا، ہنسی دل لگی کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے، اور نبی جاہلوں کا جیسا کام کرنے نہیں آتے ہیں بلکہ جاہلوں کو عالم بنانے کے لیے آتے ہیں، اوپر اٹھانے کے لیے آتے ہیں، اعلیٰ بنانے کے لیے آتے ہیں، ان جیسا کام کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں والا کام کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، اب یہ ان کے لیے کافی تھا کہ وہ گائے ذبح کرتے۔ معلوم یہ ہوا، غور فرمائیں، اس آیت سے پتہ چلا کہ نبی جو ارشاد فرما دیں، سمجھ میں آئے تو بھی مانو اور کھوپڑی میں نہ آئے تو بھی مانو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر سمجھ میں آئے تب بھی مانو، اور نہ سمجھ میں آئے تب بھی مانو۔ اس لیے کہ تمہاری جو کھوپڑی ہے، تمہارا جو دماغ ہے، اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک کیپیسٹی ہے۔ اگر آپ اپنے گلاس میں پانی ڈالیں، پانی سے آپ کا گلاس بھرا ہوا ہو تو اس میں دودھ کہاں سے ڈالیں گے؟ اچھا، گلاس کی جتنی کیپیسٹی ہے آپ اس سے زیادہ ڈالیں تب کیا ہوگا؟ بہہ جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ تو جتنی کیپیسٹی دماغ کی ہے اتنا ہی قبول کرے گا۔ ذرا غور فرمائیں کہ ہمارا دماغ بہت ہی ناقص، بہت ہی ناقص، بہت ہی ناقص ہے، اور نبی کی بات بہت اعلیٰ ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ سمجھ میں آئے تب بھی مانو، اور نہ سمجھ میں آئے تب بھی مانو۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ فرماتے ہیں من بندے آزادم عشقست مقام من، عشقست امام من، عقلست غلام من۔ میں بندے آزاد ہوں، عشق میرا مقام ہے،
عشق میرا امام ہے، عقل میری غلام ہے۔ اللہ، تو عقل کو استعمال مت کرو، نبی کو مانا ہے تو سمجھ میں آئے تب بھی مانو اور نہ سمجھ میں آئے تب بھی مانو، مگر انہوں نے اپنے دماغ کو استعمال کیا اور کہنے لگے ہمارا سوال کیا ہے اور آپ کا جواب کیا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا کام جاہلوں جیسا نہیں ہے کہ ہنسی مذاق کریں، میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں والا کام کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرما دیا تو کافی تھا کہ گائے ذبح کرتے، مگر ایسی قوم ہے بد دماغ ہٹ دھرم، کہنے لگے اس کا رنگ کیسا ہو، وہ حل میں جتی ہو یا نہ جتی ہو، بوڑھی ہو یا بچی ہو، کیسی ہو صاف بتائیے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا